السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ جو اعتکاف کرنے والا ہے دراصل وہ اپنی ساری دنیا کی مصروفیات، ساری دلچسپیاں، سارے کام، ساری آرام اور لذت کی چیزیں چھوڑ کر اپنے رب کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے رب کے گھر میں دن رات بسیرا کرتا ہے۔ تو عطا بن نبی رباح ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کی کسی بڑی شخصیت سے کوئی حاجت وابستہ ہو، وہ اس کے دروازے پہ بیٹھ جائے اور کہے میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک میری حاجت پوری نہ ہو جائے، یعنی میں نے یہاں سے جانا نہیں جب تک کہ میرا کام نہ ہو جائے۔ یعنی جیسے دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، تو کسی کو کوئی کام پڑ جاتا ہے ان سے تو وہ اتنا زیادہ اصرار کرتے ہیں اپنے دنیاوی کام کو کروانے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معتکف بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں اٹھوں گا جب تک میری بخشش نہ ہو جائے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے اعتکاف میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے یہ بہت عظیم عمل ہے بشرطے کہ اخلاص سے ہو، یعنی خالصتاً ایک سچی نیت کے ساتھ یہ کام ہو۔ آج کل آپ لوگ رات کا قیام کرتے جی، تو انہی 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے۔ تو راتوں کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام جو ہے اس کے 4 مراتب ہیں، 4 درجے پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 ساری رات قیام، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوری رات قیام کرتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کیا جا سکتا ہے اور یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، کیونکہ ہمیں جو اسپیسیفکلی حکم دیا گیا ہے یا جو خوشخبری سنائی گئی ہے بخشش کی، وہ لیلۃ القدر میں قیام کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طاق راتوں کو یا لیلۃ القدر میں کیا کریں، کچھ لوگ ان میں لمبے چوڑے لیکچرز شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگ سوشلائز کرنے میں، چائے وائے پینے میں، حال حوال پوچھنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اس رات کا یا رمضان کی راتوں کا بیان فرمایا ہے، جس پر اجر بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ومن قام لیلۃ القدر، یعنی سارے رمضان کے قیام عمومی بات کر کے پھر خاص بات کی گئی، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی ہم آئے کیوں ہیں یہاں، ہماری نیت کیا، اپنا جائزہ لینا۔ یعنی جو لوگ بھی اعتکاف کر رہے ہیں یا جو لوگ نہیں بھی کر رہے اور راتوں کو قیام کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ قیام کیوں کر رہا ہوں، میرا الٹیمیٹ گول کیا ہے۔ یہ ایک جملہ ہم نے رٹ لیا ہے اب کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اچھی بات ہے، ہر چیز کے پیچھے یہی ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ایک عمومی مقصد ہے۔ خاص مقصد کیا ہے؟ خاص مقصد ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ یعنی صرف دنیاوی مقاصد کے لیے اعتکاف نہیں ہونا چاہیے، بخشش کی نیت سے۔ اب ایک شخص آیا ہے، رات کو بھاگتا دوڑتا آ کے قیام کرتا ہے امام کے پیچھے، طویل قرات ہوتی ہے، طویل قیام ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ تو کھڑا ہی رہتا ہے نا انسان، اسی لیے اس کو قیام بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ نماز ہوتی ہے لیکن اس نماز کا نام کیا ہے؟ قیام، کہ قیام کر رہا ہے، وہ کھڑا ہے۔ جو نیت ہی لے کر آیا ہے بخشش کی اور پھر وہ اپنے کام پر فوکس کر رہا ہے، تو وہ اس طرح نکلے گا رمضان سے، وہ اس طرح نکلے گا اعتکاف سے کہ واقعی اس کے سارے گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ کیونکہ ہمارے دلوں پہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ گناہوں کا۔ ہمارے غم بھی، ہماری پریشانیاں، ہماری نعمتوں سے محرومی، ان سب کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں۔ جس دل سے گناہوں کا بوجھ اٹھ جاتا ہے وہ دل، وہ قلب مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اعتکاف سے پہلے بھی یہی نیت کرنی چاہیے، اعتکاف کے دوران بھی یہی کوشش کرنی چاہیے، اور اعتکاف کے بعد بھی اسی کی توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کی افضل ترین عبادت کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، الا یہ کہ کسی کی معذوری ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ بیٹھ جائے، لیکن اصل کیا ہے؟
کہ کھڑے ہو کر رات کو اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا. اب آپ دیکھیے کہ اس کے لیے سب سے افضل درجہ کون سا ہے؟ ساری رات قیام کا، کہ رات بھر نماز پڑھی جاتی رہے. لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، آگے پیچھے اتنی لمبی نمازیں پڑھی نہیں تو عادت بھی نہیں، مشکل ہو جاتی ہے. تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ رات کے اول اور رات کے آخری حصے میں قیام. یعنی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعتیں پڑھ لی، وتر چھوڑ دیے، پھر کچھ آرام کر لیا، کچھ کھا پی لیا، انسان ہے ضرورت ہے، پانی پی لیا، پھر تھوڑا آرام کر لیا، تھوڑی سی نیپ لے لی، اور پھر دوبارہ قیام شروع کر دیا، اور پھر وتر پڑھ کے دعا کر لی. اور رات کا جو آخری حصہ ہے سحری سے پہلے کا، اس میں کثرت سے استغفار، وبالاسحار هم یستغفرون. اور اس کا بھی مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یعنی آپ کو اگر معلوم ہے کہ آپ کی سحری کا ٹائم، مثلاً سحری آپ شروع کرتے ہیں کھانا 3:30 بجے فار ایگزامپل، تو آپ 3 بجے سے استغفار شروع کر دیں، کم از کم آدھا گھنٹہ، اگر آدھا گھنٹہ نہیں تو 15 منٹ. الہدیٰ میں بھی استغفار کا کارڈ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایپس پر بھی لوگوں نے استغفار کی دعائیں اکٹھی کر کے بھیجی ہوئی ہیں سب کو. لیکن یہ کہ ظاہر ہے ان دنوں میں آپ فون فاسٹنگ کر رہے ہیں تو مشکل ہوگا، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ایسی ہونی چاہیے جس میں سارے استغفارات کٹھے ہوں. اور کچھ نہیں تو اگر بک سٹور پہ کارڈ ہے تو کوئی ایک بندہ لے کے سب کو بانٹ دے، اور سب بیٹھ کے اس کو خوب پڑھیں، اور صرف پڑھے نہیں بلکہ اللہ سے معافی مانگیں. اور جب عربی میں پڑھ لیں تو اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے. تیسرا درجہ رات کے پچھلی پہر قیام، یعنی عشاء کے بعد اس کو کوئی کام ہے، اس کی کوئی ڈیوٹی ہے، اس نے کوئی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، کہ کسی کی کوئی اور نائٹ شفٹ ہے، اور وہ عشاء کے بعد قیام مسجد میں جا کے نہیں کر سکتا، تراویح نہیں پڑھ سکتا. لیکن رات کے 12 بجے اس کو چھٹی ہو جاتی ہے، اس کی شفٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ گھر آئے گا اور رات کے آخری حصے میں قیام کر لے گا. یہ تیسرا درجہ ہے. چوتھا درجہ صرف اول حصے میں قیام، یعنی بعد میں اٹھنے کی اس کو ہمت نہیں، وہ نہیں اٹھ سکتا، اس کے پاس موقع نہیں اٹھنے کا، تو وہ عشاء کے بعد قیام کر کے سو جائے، تراویح پڑھ کے سو جائے، یا تراویح پڑھ کے جو بھی کام اس نے کرنا کر لے. یہ دراصل اس سوال کا جواب بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کیا اگر ہم تراویح پڑھ لیں تو تہجد نہیں پڑھ سکتے؟ کیا رمضان میں صرف تراویح پڑھنی چاہیے، یا صرف تہجد پڑھنے چاہیے، یا اگر ہم درمیان میں پڑھ لیں تو؟ اب آپ کو اگر یہ درجات سمجھ آ گئے ہیں تو ان سارے سوالوں کا جواب کور ہو گیا. اس میں آپ ساری رات بھی قیام کر سکتے ہیں، آپ اول اور آخر رات بھی قیام کر سکتے ہیں، آپ صرف آخر رات قیام کر سکتے ہیں. تو ان کے درجات بھی اسی حساب سے، ثواب بھی اسی طرح کا ہے. تو سب سے کامل اور سب سے اجر و ثواب والا درجہ پہلا درجہ ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. پڑھتے جائیں، بیٹھ کے پھر دعائیں مانگیں، پھر کھڑے ہو کے پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ اسی حالت میں رہیں، اسی کام میں رہیں، یعنی اس کام سے بریک نہ کریں. یعنی آپ نے نماز شروع کی ہے نا، بیچ میں انسان ہے، پانی بھی پینا، دوبارہ وضو بھی کرنا ہے، بیٹھ کے کوئی دعائیں کرنی ہے کر لیں، لیکن پھر نماز شروع کر دی، پھر کچھ دعائیں کر، پھر نماز شروع کر دی، پھر پڑھ لی، پھر. اور آج کل تو آپ دیکھیں سمر کی راتیں جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، سردیوں میں لمبی راتیں ہوتی ہیں، لیکن آج کل تو راتیں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں. اور اگر کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں تو پھر کسی ایک حصے کا قیام تو ضرور کرے، محروم نہ رہے. اور رات کے آخری حصے کا پھر زیادہ بہتر ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان کی آنکھ ہی نہ کھلے اور وہ اٹھ ہی نہ سکے، تو بہتر ہے کہ پھر پہلے میں پڑھ کے سو جائیں. زیادہ تر جو ہمارے ہاں تراویح کی نماز شروع ہوئی ہے نا، اصل میں تو رات کا قیام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں کیا کرتے تھے. تو لوگوں کی سہولت کی خاطر کہ لوگ عشاء کے بعد گھر جائیں، پھر گھر سے آئیں اور پھر قیام کریں، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ایک ہی دفعہ آ کے کر کے چلے جائیں، ایک ہی دفعہ کر کے فارغ ہو جائیں تاکہ محروم نہ رہے. یہ سب سے زیادہ سہولت والی نماز ہے، لیکن سب سے زیادہ کم اجر والی. یعنی نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن بہتر میں ادنا درجہ ہے. اصل بات ہے کہ جو بھی ہم کام کریں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بخش دے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. ہر چیز اس کام کے لیے کریں کہ یا اللہ اس کی وجہ سے تو میرے گناہ معاف کر دے. بس ہم اپنی بخشش کروانے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 درجات جو ہیں یہ مستحب درجات ہیں، اور
ان میں سے رمضان کے آخری 10 دنوں میں تو کسی نہ کسی درجے پہ انسان کو ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لیلۃ القدر بھی تلاش کرنی ہے، اور تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔